بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گنہگار۔ میرا نام نیلم ہے اور یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں 15 برس کی تھی اور 9ویں جماعت میں پڑھتی تھی۔ گھر میں امی ابو اور 2 چھوٹے بہن بھائی تھے جو مجھے بہت عزیز تھے۔ میں گھر میں بڑی تھی، اسکول جاتی تھی، مجھے پڑھنے کا بے حد شوق تھا۔ ان دنوں موبائل فون اتنے عام نہ تھے۔ میری ایک دوست تھی اسکول میں، اس کا نام مینا تھا۔ اس کے پاس موبائل فون تھا، وہ اسکول لایا کرتی تھی۔ ٹیچرز کو پتہ نہ لگ سکتا تھا۔ میں اور مینا کبھی پانی پینے کے بہانے سے یا کبھی بریک میں پچھلی طرف کا رخ کرتے اور ٹینکی کے ساتھ لگ کے موبائل فون استعمال کرتے تھے۔ اس مفلسی اور ادھوری خواہشات سے بھری اس زندگی میں یہ ایک وقت میرے لیے بہار کا ہوتا تھا۔ ایک دن میں نے مینا سے اپنی خواہش کا اظہار کیا کہ میرا بھی دل کرتا ہے موبائل فون لینے کا، تو وہ مسکرا دی پر کچھ نہیں بولی۔ 2 ہفتے بعد مینا نے مجھ سے کہا کہ میرا ایک کزن بلال ہے، وہ تمہیں پسند کرتا ہے اور تم سے ملنا چاہتا ہے۔ میرے لیے یہ الفاظ بالکل نئے تھے۔ میں نے کافی غصے کا مظاہرہ کیا۔ وہ کہنے لگی ہمارے لیے یہ کوئی نئی بات نہیں۔ خیر رات کے کھانے کے بعد میں اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ ہمارا کرائے کا گھر تھا جس میں 2 کمرے تھے، ایک میں دکان کھول رکھی تھی اور دوسرے میں ہم سب لیٹے رہتے تھے۔ مجھے مینا کی بات یاد آ گئی۔ زندگی میں یہ سب کچھ نیا تھا، میں بہت معصوم تھی۔ اگلے دن معمول کے مطابق میں اسکول کی وردی پہنے ناشتے کے لیے بیٹھی۔ امی پراٹھے بنا رہی تھیں۔ میں نے دیکھا صرف 3 ہی روٹیوں کا آٹا تھا جو امی نے ہم تینوں کو بنا دیا تھا۔ میرے بہن بھائی اس بات سے بے خبر چائے پراٹھے کا ناشتہ کرنے میں مصروف تھے اور میں یہ کہہ کے اٹھ گئی کہ مجھے بھوک نہیں لگی۔ کیوں بیٹا، تم نے سارا دن وہاں پڑھنا ہے، طبیعت خراب ہو جائے گی۔ میں نے کہا مجھے بھوک نہیں۔ میرے 3 ماہ کی فیس اسکول میں جمع نہیں ہوئی تھی اور مجھے اس بات پہ ٹیچر سے ڈانٹ پڑتی تھی۔ میں ہر روز ٹیچر سے کہتی کہ کل فیس لے آؤں گی۔ میڈم نے پوری کلاس کے سامنے مجھے ذلیل کیا فیس نہ دینے پر اور خوب مارا بھی۔ میں واش روم میں جا کر بہت روئی۔ میڈم نے کہا کل فیس کے ساتھ آنا ورنہ مت آنا، پیپرز ہونے والے تھے، پورا سال برباد ہو جاتا۔ مینا نے مجھے تسلی تو دی مگر میں سچ جانتی تھی۔ امی کو بتایا تو امی کیا کر سکتی تھی، وہ رونے لگی۔ والد صاحب بہت عیاش طبیعت کے مالک تھے، شراب نوشی کی بھی عادت تھی۔ یوں لگتا تھا جیسے ان کو اپنی اولاد سے محبت ہی نہیں تھی۔ ان کی تنخواہ تھوڑی سی تھی، بس وہ خود پہ خرچ کیا کرتے تھے۔ کبھی تو امی دکان کا منافع بھی لڑ جھگڑ کر لے لیا کرتے تھے۔ آج جب ابو گھر آئے اور میں ان کے پاس جا بیٹھی تو میں نے ان سے فیس کی بات کی تو ابو اٹھ کر مجھ پر برس پڑے اور جب وہ تھک گئے تو میں اپنے بستر پر جا کر لیٹ گئی اور آنسو بہانے لگی۔ 2 دن بعد مینا میرے گھر آئی اور بولی تمہاری فیس میں نے دے دی ہے، کل سے تم اسکول آ جانا۔ میں اس کی بہت شکر گزار ہوئی اور پھر سے اسکول جانے لگی۔ میں بہت خوش تھی، ہمیشہ سے پڑھ لکھ کر کچھ بننا چاہتی تھی۔ آج جب اسکول کی چھٹی پر ہم لوگ نکلے تو اسکول کے باہر ایک لڑکا میری طرف دیکھ کر مسکرا رہا تھا۔ وہ لڑکا میرا پیچھا کرنے لگا، میرے تو ہاتھ پیر ٹھنڈے ہو گئے۔ ویرانہ شروع ہو چکا تھا۔ سخت دوپہر کا وقت تھا، آس پاس کوئی نہ تھا۔ میری آنکھوں سے آنسو گرنے لگے جس پر اس نوجوان کی آواز میرے کانوں میں پڑی، میری بات سنیں، میں بلال ہوں۔ مینا میرے چاچو کی بیٹی ہے۔ اس نے آگے بڑھ کر میرا ہاتھ تھام لیا جس پر میری جان ہی نکل گئی۔ میں زور زور سے رونے لگی۔ اس نے میرے ماتھے پر بوسہ دیا اور وہاں سے چلا گیا۔ میں وہیں کھڑی اس کو جاتا دیکھتی رہی، پھر کچھ دیر بعد ہوش میں آئی۔ میں خود کو میل سی تصور کرنے لگی تھی، جیسے اس کے چھونے سے میں میلی ہو گئی ہوں۔ گھر جا کر بستہ پھینکا، ٹینکی سے پانی لیا اور نہانے چل دی۔ اگلے دن بھی اس نے اسی طرح میرا پیچھا کیا۔ اب تو روز کا معمول تھا، میری برداشت کی حد ہو چلی تھی۔ پھر ایک دن میں نے اس کو ٹھیک ٹھاک سنا دی جس پر وہ کچھ نہ بولا اور چلا گیا۔ پھر اس نے میرا پیچھا نہ کیا۔ شب و روز سکون سے گزرنے لگے کہ ایک دن مینا نے میرے سکھ چین کو آگ لگا دی
اور بتایا کہ میری فیس مینا نے نہیں بلکہ بلال نے بھری تھی، اور اس نے مجھے ہر حال میں یہ بات بتانے سے منع کیا تھا۔ میں اس دن بہت روئی۔ وہ ایسا کیوں کر رہا تھا؟ کیا اس کو واقعی مجھ سے محبت ہو گئی ہے؟ یہ خیال آج میرے لبوں پر نہ جانے کیوں مسکراہٹ لے آیا تھا۔ اس کی بولی ہوئی باتیں، وہ پیار کا اظہار میرے کانوں میں گونجتا، جیسے میں کوئی غلطی کر بیٹھی ہوں، میں نے اس کا دل توڑ دیا ہو۔ میری محرومیوں سے بھری زندگی میں کوئی آیا تھا میری مدد کرنے۔ پھر ایک دن وہ وقت آ ہی گیا جب وہ پھر سے میری زندگی میں آیا۔ مینا نے مجھے ایک موبائل فون پکڑایا اور کہا، بلال تم سے بات کرنا چاہتا ہے۔ میں موبائل فون دیکھ کر گھبرا گئی اور بولی، میں یہ نہیں لے سکتی۔ جس پر مینا نے کہا، پاگل، یہ میرا فون ہے، تم بلال سے بات کر لو۔ میں نے وہ فون لے کر بیگ میں ڈال لیا۔ مینا نے اس فون پر SMS پیکج کروا دیا تھا اور بلال کا نمبر بھی ڈال دیا تھا۔ رات بہت بھاری ہو چکی تھی، بار بار اس فون کی طرف دھیان چلا جاتا، مگر میں خود کو بہلانے لگتی۔ سب لوگ سو چکے تھے۔ میں نے سوچا کہ میں اٹھ کر فون دیکھ لیتی ہوں، دیکھنے میں کیا حرج ہے۔ دھڑکتے دل کے ساتھ چادر میں گھس گئی، موبائل لے کر، کہیں کوئی دیکھ نہ لے۔ فون دیکھا تو اس میں ایک میسج آیا ہوا تھا۔ میرا دل دھک دھک کرنے لگا۔ وہ بلال کا میسج تھا، نیلم کیسی ہیں آپ؟ مجھے غلط مت سمجھے، میں ایک عزت دار گھر کا شریف لڑکا ہوں، میڈیکل کالج میں پڑھ رہا ہوں، میرا 3 سال ہے۔ آپ مجھے بہت اچھی لگی، میں آپ کو جیون ساتھی کے روپ میں تصور کرنے لگا ہوں۔ اگر آپ ہاں کرتی ہیں تو اپنی والدہ کو بھیج دوں گا اور ہمیشہ کے لیے آپ کو اپنی عزت بنا لوں گا۔ آپ کا بلال۔ یہ ایک تفصیلی میسج تھا جس کو پڑھنے کے بعد نہ جانے کیوں دل گدگدانے سا لگا۔ مجھے غصہ نہ آیا بلکہ آنکھیں بھیگ گئیں۔ میں آپ کو کیا بتاؤں بلال کہ پچھلے کچھ دن میں نے کیسے گزارے ہیں۔ میں نے ایک بار غلطی کر دی، اب آپ کو خود سے دور نہیں جانے دوں گی۔ میں جذبات میں کہہ کر اپنے دل کا سارا حال اس سے کہہ گئی۔ کبھی سوچا بھی نہ تھا کہ میں کسی غیر سے ایسے بات کروں گی۔ میری آنکھوں سے مسلسل آنسو جاری تھے۔ اس کا جواب آ گیا، میسج کی وائبریشن سے۔ دل میں خوشی سے کچھ ہوا اور میں نے جلدی سے اس کا میسج کھولا۔ شکریہ میری محبت کو سمجھنے کے لیے، اب میں دنیا سے لڑ جاؤں گا مگر آپ کی آنکھوں میں آنسو نہ آنے دوں گا، وعدہ رہا۔ جس پر میں نے جواب میں لکھا، آج سے پہلے میں نے کبھی کسی کے لیے یہ سب محسوس نہیں کیا جو آج کر رہی ہوں۔ برسوں بعد ایک خوشی ملی ہے۔ جس پر اس کا میسج تھا، آئی لو یو۔ میں نے بھی بول دیا، آئی لو یو ٹو، اور یہیں سے ہماری محبت کا سلسلہ چل پڑا۔ اب ہم ہر روز رات کو میسج پہ بات کیا کرتے۔ اس نے رشتہ بھیجنے کے لیے بہت بار اصرار کیا مگر میں نے اس کو یہ کہہ کر منع کر دیا کہ میرا اسکول ختم ہو جائے تب تک آپ بھی ڈاکٹر بن جائیں گے۔ 6 ماہ گزر گئے۔ اس دوران مجھے بلال سے اس قدر محبت ہو چکی تھی کہ میں اس کی خاطر 100 بار بھی مر سکتی تھی اور ہر حد اس کے لیے پار کر سکتی تھی۔ اب وہ مجھ سے حقیقت میں گناہ کروانے کے لیے بضد تھا جو میں کبھی نہ چاہتی تھی۔ وہ مجھے چھوڑ جانے کی دھمکی دیتا، میرے سامنے روتا، گڑ گڑاتا مگر میں کوئی جواب نہ دیتی۔ میں نے ایک دن غصے میں آ کر اس سے رابطہ ختم کر دیا کیونکہ جو وہ کہہ رہا تھا وہ میرے بس میں نہ تھا۔ ایک شام جب میں جھاڑو لگا رہی تھی تب امی کی آواز سنائی دی، نیلم دیکھ دکان پر کوئی آیا ہے۔ میں اچھا امی بولتی ہوئی دکان پر آ گئی تو یہ دیکھ کر حیران رہ گئی کہ سامنے بلال کھڑا تھا۔ اس نے میرا ہاتھ تھام لیا اور کہنے لگا، مجھے معاف کر دو۔ اگلے ہی پل میں امی دکان میں آ گئی اور بلال نے جھٹ سے میرا ہاتھ چھوڑ دیا۔ جی کیا چاہیے آپ کو؟ وہ دودھ کا ایک ڈبہ، وہ بوکھلاہٹ میں بولا، جس پر میں امی سے نظر بچا کر مسکرا دی۔ ایک بار پھر سے ہم ایک ہو گئے، وقت جاتا رہا۔ میرے ابو میری شادی اپنے ایک دوست سے کر رہے تھے جو ابو ہی کی عمر کا تھا، کافی پیسے والا تھا۔ مجھے پتہ چلا تو میں نے امی کو بلال کے بارے میں سب بتا دیا، جس پر امی نے میری پیٹھ پر تھپڑوں اور گھونسوں کی برسات کر ڈالی۔
میں نے امی سے کہا کہ میں شادی بلال سے ہی کروں گی۔ امی نے ابو کو بتا دیا تو ابو نے مجھے بہت مارا اور کہا کہ کل شام ہی میرا نکاح اس عمر رسیدہ بندے سے ہوگا۔ ہم سب جانتے تھے کہ ابو کے فیصلے کے آگے سب بے بس ہے۔ میں رات کو امی کی گود میں چھپ کر بہت روئی تھی۔ میں نے بلال کو رات کو میسج کر کے سب کچھ بتا دیا۔ اس نے کہا کہ میری جان، میں تمہیں لینے آ رہا ہوں۔ اس نکاح سے بچنے کے لیے اس وقت یہی راستہ ہے۔ ماں باپ کب تک اولاد سے ناراض رہ سکتے ہیں؟ بس اس وقت میرا ہاتھ تھام لو، ہماری محبت گھٹ گھٹ کر مر رہی ہے، اس کو بچا لو۔ میں ہاتھ جوڑتا ہوں، آدھا گھنٹہ دے رہا ہوں، تم سوچ لو۔ اگر نہیں تو میں ہمیشہ کے لیے تمہاری زندگی سے چلا جاؤں گا، پھر کبھی لوٹ کر نہیں آؤں گا۔ تم بھی اس وقت کو خواب سمجھ کر بھلا دینا۔ میری زندگی کے قیمتی پل تھے جو میں نے بلال کے ساتھ گزارے تھے۔ میں نے اسے کوئی جواب نہ دیا، وہ میسج کرتا رہا اور میں پڑھ پڑھ کر آنسو بہاتی رہی۔ پھر میں نے فیصلہ کر لیا کہ میں اس کے ساتھ چلی جاؤں گی۔ میں اس کو نہیں رلا سکتی تھی جس نے مجھے ہنسایا تھا، اور وہ رات میری زندگی میں تبدیلی لانے والی رات تھی، جب میں نے سوئے ہوئے ماں باپ اور بہن بھائیوں پر آخری نظر ڈالی تھی اور گھر کی دہلیز پار کر دی۔ وہی میری زندگی کی سب سے بڑی غلطی تھی۔ بلال بائک کے ساتھ کھڑا تھا، مجھے لے کر اس نے تیزی سے بائک چلا دی۔ آج 7 مہینے ہو چکے تھے۔ بلال نے مجھے ایک اپارٹمنٹ میں رکھا تھا۔ وہ کسی میڈیکل کا اسٹوڈنٹ نہیں تھا، اس نے مجھ سے جھوٹ کہا تھا۔ وہ تو میٹرک پاس تھا اور اس کی ایک کمیونیکیشن شاپ تھی، مگر اصل دھوکہ یہ نہ تھا۔ اصل دھوکہ یہ تھا کہ اس کو مجھ سے نکاح کرنے میں کوئی دلچسپی تھی ہی نہیں۔ وہ صدا کا آوارہ تھا، اس کا کام ہی لڑکیوں کو پھنسانا تھا۔ صرف اتنا ہی نہیں، وہ مجھے اپنی ہوس بجھانے کی خاطر مسلسل مجھے نوچتا رہا تھا، اور جب اس کا دل مجھ سے بھر گیا تو وہ ہفتے کی رات کو اپنے اوباش دوستوں کو بھی لے آتا، اور وہ بھی درندوں کی طرح مجھے نوچتے۔ سارا ہفتہ وہ مجھے تالا لگا کر اس چھوٹے سے گھر میں ایک ہی کمرے پر رکھتا۔ وہ 2-3 دن کے بعد آتا، میں اس کی خدمت کرتی، پھر بھی وہ مجھے بے رحمی سے پیٹتا تھا۔ آخر ابو بھی تو مارتے تھے، مگر اس بے رحمی سے تو آج تک ابو نے بھی نہ مارا تھا۔ سوچتی ہوں ماں باپ کی اس مار میں بھی کہیں نہ کہیں شفقت تھی۔ بہت درد ہوتا تھا مجھے جب ظلم محبوب کی شکل میں کیا جاتا تھا، جو مجھے اپنی عزت کہا کرتا تھا، آج کس طرح مجھے اپنے دوستوں میں بانٹ رہا تھا۔ آج بھی اس کے دوست آئے ہوئے تھے، مگر اب جا چکے تھے۔ میں رات کے برتن دھو رہی تھی، میں امید سے تھی یہ بچہ بلال کا تھا، مگر وہ اس بارے میں نہیں جانتا تھا۔ بلال باورچی خانے میں آ گیا، چائے بنا کے دو جلدی سے۔ میں نے پلٹ کر اس کی طرف دیکھا۔ آج عرصے کے بعد میں نے اس کی آنکھوں میں جھانکا۔ آخر یہی تو وہ آنکھیں تھیں جو پوری دنیا سے الگ، بہت ہی اپنی تھیں، جو اس قدر اب غیر ہو چکی تھی۔ میں کچھ بول نہ پائی، میری آنکھوں میں شکوہ صاف تھا۔ نہ جانے اس پر کیا اثر ہوا کہ وہ مجھ سے نظر چرا گیا، جلدی سے باہر نکل گیا۔ میں نے کہا کہ میں اس بلال کو اپنی محبت سے باہر کھینچ لاؤں گی جو کہیں گم ہو گیا ہے۔ پھر میں چائے بنا کر بلال کے پاس چل دی، پیر دبانے لگی۔ وہ آنکھیں بند کیے لیٹا تھا، میں اس کا چہرہ تک کے جا رہی تھی۔ آج مجھے اندازہ ہوا تھا کہ عورت کی محبت بہت مضبوط ہوتی ہے۔ بلال نے مجھے اس قدر نفرت دی، پھر بھی مجھے اس کے چہرے سے نفرت نہ ہو سکی۔ اچانک دروازہ زور سے کھٹکا تو بلال اٹھ کر باہر چل دیا۔ شور شرابے کی آواز سن کر میں بھی باہر بھاگی تو دیکھا پولیس نے بلال کا گریبان پکڑ رکھا تھا۔ پولیس نے اس کو بھی گاڑی میں بٹھایا اور مجھے بھی گاڑی میں بٹھایا اور تھانے لے گئی۔ پولیس والوں نے مار مار کر بلال کی ہڈیاں توڑ دیں۔ مجھے بھی بہت مارا، مگر میں نے بلال کے خلاف ایک لفظ بھی نہ بولا۔ میں بولنا چاہتی تھی، مگر پتہ نہیں ایسی کون سی طاقت تھی جس نے مجھے روکے رکھا۔
مجھے لگا شاید میرا بلال مجھے واپس مل جائے گا۔ آخر کار غلطی کس سے نہیں ہوتی، بلال سے بھی ہوئی ہوگی۔ اب وہ میرے پیار کو سمجھے گا، مگر میں اس بار بھی دھوکہ کھا گئی۔ اس کے دوست دے دلا کر اس کو چھڑوا کے لے گئے اور پولیس نے مجھ پر ایک جھوٹا کیس بنا دیا۔ مجھے 6 ماہ کے لیے جیل بھیج دیا گیا۔ میں ہر روز بلال کا انتظار کرتی مگر وہ نہ آیا۔ ایک دن مجھ پر بھاری تھا، امی کی بہت یاد آتی تو میں بس آنسو بہاتی رہتی۔ آخر کار 6 ماہ گزر گئے اور میں آزاد ہو گئی۔ میں بہت جلد ماں بننے والی تھی اور سڑک پر اپنی اولاد کو جنم دینے والی تھی۔ جیل سے نکلنے کے بعد بلال کا کوئی اتا پتہ نہیں تھا۔ ایسے میں وہ گھٹن سے بھرا اپارٹمنٹ بھی میرے لیے غنیمت تھا۔ مگر اس دن کے بعد سے میں نے بلال کو نہ دیکھا۔ اجنبی شہر تھا، میں گھر کا راستہ بھی نہیں جانتی تھی اور یہ سوچ رہی تھی کہ زندگی کتنی بے رحم اور تلخ ہے۔ اب میرے لیے گھر لوٹ کے جانے کا کوئی راستہ نہیں بچا تھا۔ گرمی بہت تھی، نہ کچھ کھایا نہ پیا تھا، میری آنکھوں کے سامنے اندھیرا آ گیا۔ سب لوگ اپنے اپنے کاموں میں مگن تھے، وہ مجھے اس وقت بہت خوش نصیب لگ رہے تھے۔ ان سب کے پاس اپنے گھر تھے، کام ختم کرنے کے بعد وہ لوگ اپنے گھر لوٹ جائیں گے، اور میں آج احساس ہوا کہ سر پر چھت ہونا کیا معنی رکھتا ہے۔ یاد ہے مجھے وہ رات آج بھی، جب اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹا عطا کیا۔ رات کافی گہری ہو چکی تھی، سڑکیں ویران تھیں، میں تکلیف سے تڑپ رہی تھی۔ میری مدد کرنے والا کوئی نہ تھا۔ طوفانی بارش ہونے والی تھی، تیز ہوا چل رہی تھی۔ آخر کار اللہ تعالیٰ نے مجھے ایک بیٹے سے نوازا۔ جب میں نے اس کی صورت دیکھی تو ایک پل کو میں سچے دل سے مسکرا کر رہ گئی۔ ماں بننے کا مطلب کیا ہوتا ہے مجھے پتہ چلا۔ میں نے اس کو گود میں لیا، اس کے رونے کی آواز مجھے بہت بھلی لگی۔ مجھے بلال کی یاد آ گئی کہ ہم نے آنکھوں میں کیا کیا خواب سجائے تھے۔ یکدم تیز بارش شروع ہو گئی اور بچہ میرے ساتھ بھیگنے لگا۔ میں فوراً سے اٹھی اور کوئی ایسی جگہ ڈھونڈنے لگی جہاں بارش نہ پڑ رہی ہو اور جا کر میں کسی کی مدد مانگ لوں۔ میں بچے کو بارش میں ساتھ نہیں لے جا سکتی تھی۔ بارش تھمنے کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے محسوس کیا کہ بچہ سانس رک کر لے رہا ہے۔ شاید بارش کا پانی اس کے منہ میں جانے کی وجہ سے ایسا ہوا۔ میں نے اس کی کمر تھپ تھپائی مگر کوئی فائدہ نہ ہوا۔ میں نے 2-3 گھروں کے دروازے کھٹکھٹائے مگر دروازہ نہ کھلا۔ وہاں ایک کتا میرے بچے کے پاس آ گیا۔ میں بھاگتے ہوئے وہاں پہنچی، تب تک کتا اس کی ٹانگ نوچ چکا تھا۔ میں نے کتے کو بھگا دیا، ہر طرف خون ہو رہا تھا، بچہ بری طرح رو رہا تھا۔ اس وقت میری کیا حالت تھی میں بتا نہیں سکتی۔ بارش نہیں تھم رہی تھی مگر اس معصوم کی سانسیں تھم گئیں۔ میں نے اس کو اپنی گود میں ساکت محسوس کیا تو میرا حلق خشک ہونے لگا۔ وہ بس اتنی سی ہی زندگی لے کر آیا تھا۔ وہ بہت خوبصورت تھا مگر بہت ہی بدقسمت بھی تھا۔ اتنا بدقسمت کہ اس سے نماز جنازہ بھی نہ ملی۔ میں نے وہیں ایک چھوٹا سا کھڈا کھودا اور اس ننھے وجود کو اس کھڈے میں ڈال دیا۔ اب مجھے سمجھ آیا تھا کہ میں نے اولاد ہو کر اپنے ماں باپ کو کتنی تکلیف دی ہے۔ وہی تکلیف تو مجھے اپنی اولاد کی صورت میں ملی تھی۔ جب میں اٹھی تو سڑک کنارے بھکاریوں کی طرح پڑی تھی۔ آنے جانے والوں کو میری کوئی پرواہ نہ تھی۔ میں اٹھی اور چلتے ہوئے سامنے جو پہلا گھر آیا اس پر دستک دی۔ ایک بوڑھے آدمی نے دروازہ کھولا، سر پر ٹوپی اور داڑھی والا شخص شریف لگ رہا تھا۔ میں نے اس سے کہا میری مدد کریں۔ وہ مجھے اپنے گھر لے آیا اور اس نے پشتو زبان میں کچھ بول کر اپنی بہو کو کچھ کہا۔ اس نے میرے کپڑے بدلوائے اور مجھے کھانا دیا اور پھر میں وہاں آرام سکون سے سو گئی۔ ان لوگوں نے مجھے پناہ دی تھی۔ اس کے بعد میرا ایک جوان عورت کا اس طرح 2 مردوں والے گھر میں رہنا مناسب نہ تھا۔ تب ایک دن اس بوڑھے آدمی نے مجھے نکاح کی دعوت دی۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہ تھا، پہلے تو دل بالکل نہ مانا
مگر میں نے ہاں کر دی۔ جس دن میرا شیر خان سے نکاح ہوا مجھے گھر والوں کی بہت یاد آئی تھی۔ آج میری شادی تھی اور میں نے سوچا بھی نہ تھا کہ اس طرح ہوگی۔ سادگی سے نکاح ہوا، مجھے سرخ جوڑا پہنایا گیا۔ مجھے رہ رہ کر بلال کے جھوٹے خواب یاد آ رہے تھے۔ مجھے اوپر سے سجا دیا گیا تھا مگر کوئی نہ جانتا تھا میرے اندر ایک سوگوار ماں تھی۔ اس دن میں شیر خان کی بیوی بن گئی اور وہ میرا شوہر کچھ بھی تھا مگر میرے لیے وہ ایک محافظ تھا۔ میں نے سب کچھ بھلا کر کہا کہ میں شیر خان کو دل سے اپنا دوں گی۔ وہ اور اس کا بیٹا دن بھر مزدوری کرتے، رات کو لوٹ آتے تو ہم سب بیٹھ کر کھانا کھاتے تو احساس ہوتا کہ میں دنیا میں اکیلی نہیں ہوں۔ زندگی کچھ پرسکون لگنے لگی تھی۔ یہاں کچھ دن رہنے کے بعد شیر خان مجھے اپنے ساتھ ایبٹ آباد لے آیا۔ ہم کسی شادی پر گئے تھے، وہاں پر ایک امیر کبیر شخص کو میں پسند آ گئی اور شیر خان نے مجھے اس کو فروخت کر دیا۔ ایک بار پھر سے میرا گھر اجڑ گیا تھا۔ مجھے معلوم تھا کہ اب مجھے ظالم زمانے کے رحم و کرم پر چلنا پڑے گا۔ جس نے مجھے خریدا تھا میں نے اس کی بس ایک ہی جھلک دیکھی تھی۔ وہ دیکھنے سے ہی کوئی بدکار انسان لگتا تھا۔ کل میری طلاق کی تمام کارروائی مکمل ہونی تھی۔ میں اس رات گھر سے بھاگ گئی مگر وہ بہت اثر و رسوخ والا بندہ تھا۔ اس کے آدمیوں نے 2 دن میں ہی مجھے ڈھونڈ نکالا۔ پھر اس نے نفرت میں آ کر مجھے ایک کال کوٹھڑی نما کمرے میں قید کر دیا۔ وہ گھر آبادی سے بہت دور تھا۔ میں سارا دن اس گھر میں اکیلی رہتی، میرا دم گھٹتا تھا۔ وہاں میری سننے والا کوئی نہ تھا۔ وہ رات کو آتا اور اپنا مقصد پورا کر کے صبح چلا جاتا۔ مجھ سے اپنے جوتے اترواتا، پیر دھلواتا، بال نوچتا، تشدد کرتا تھا کیونکہ میں نے بھاگ کر اس کی جھوٹی انا کو للکارا تھا۔ مجھے اس کے اس رویے کی عادت ہو گئی تھی۔ 8 ماہ گزر گئے۔ اس نے مجھے ایک بازاری عورت بنا دیا تھا۔ گھر میں مردوں کو بلاتا، اچھے پیسے لے کر مجھے ان کے سامنے پیش کرتا۔ اب تو مجھے اپنے وجود سے نفرت آتی تھی۔ ایسے لگتا تھا جیسے میں دوسروں کی تفریح کے لیے ہوں۔ میرے جسم پر بہت سے دانے بن رہے تھے جن کی وجہ سے مجھے بخار تھا، پھر بھی مجھ سے کام لیا جاتا تھا۔ اب تو یوں لگتا تھا کہ مجھے درندوں نے نوچ کھایا ہے، میری ہڈیاں بھی گل رہی ہیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ آج اسد اللہ نے آنا تھا جس نے مجھے خرید رکھا تھا۔ گھر اس کو گندا بالکل پسند نہ تھا۔ تبھی میں گھر کے کام میں مصروف تھی۔ میری طبیعت ٹھیک نہیں تھی، میرے دانوں میں پس پڑ رہی تھی۔ کمزوری سے مجھے چکر آ گیا اور میں گر گئی۔ تیز دھوپ میرے جسم کو جھلسا رہی تھی۔ میرے بدن میں اتنی بھی طاقت نہ تھی کہ میں یہاں سے اٹھ کر چھاؤں میں چلی جاؤں۔ میری نظر کے سامنے میرے امی ابو بہن بھائی گھومنے لگے۔ ان کی آوازیں کانوں میں پڑنے لگی تھی مگر میں اتنی بدقسمت تھی کہ میں مری نہیں۔ جب اس کو لگا کہ میں اب اس کے کام کی نہیں تو اس نے اپنے ایک خاص آدمی کو یہ کام سونپا کہ مجھے کسی ویران جگہ پر لے جا کر قتل کر دے۔ میرے سامنے ایک شخص کھڑا تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپا رکھا تھا اور مجھ پر گن تانی ہوئی تھی۔ وہ مجھے صحن میں لے آیا اور مجھے گھٹنوں کے بل بٹھا دیا۔ مجھے اس سے کوئی خوف نہیں آیا، میں نے بس آنکھیں بند کر لیں۔ میں نے اس سے کہا تم میرے محسن ہو جو مجھے اس جہنم سے نجات دینے آئے ہو۔ میری اس بات پر اس کو حیرت کا ایک جھٹکا ضرور لگا۔ وہ کچھ دیر خاموشی سے کھڑا رہا، پھر بولا کیا نام ہے تمہارا؟ نیلم، جس پر وہ لڑکھڑا سا گیا اور 2 قدم پیچھے ہوا اور گن ایک طرف رکھ کر رخ پھیر کر کھڑا ہو گیا۔ مجھے یہ بالکل بھی اچھا نہ لگا۔ میں چاہتی تھی کہ وہ جلدی سے میری روح کو آزاد کر دے۔ میں اس کے پیر پڑنے لگی۔ میں نے اس سے کہا کہ مجھے مار دو۔ مجھے ایسا لگا جیسے اس کے پیروں میں جان نہ رہی ہو۔ میں اس کے قدموں میں گر گئی۔ میں نے کہا مجھے مار دو، مجھے مارتے کیوں نہیں؟ میں بہت عرصے کے بعد دھاڑے مار مار کر روئی تھی۔ اس نے مجھے رونے دیا۔ وہ ویسے ہی کھڑا رہا، پھر میرے ساتھ زمین پر بیٹھ گیا۔
ہم دونوں کی نظر ملی۔ اس کی آنکھیں بہت خوبصورت تھیں اور پلکیں بھیگی ہوئی۔ کون ہو تم؟ اس نے پوچھا تو یوں لگا جیسے برسوں بعد کوئی اپنا ملا ہو۔ میں بولنا چھوڑ چکی تھی مگر اس کے ایک بار پوچھنے پر اسے سب کچھ بتا دیا۔ تم کون ہو؟ اب میرا سوال تھا، جس پر وہ بولا، ایک گنہگار۔ اس کی آنکھیں نم تھی۔ میں 21 سال کا تھا تب کچھ غلط قسم کے دوستوں کی صحبت میں پڑ کر غلط راستے پر چل پڑا، مگر کبھی کسی کی جان لینے کا سوچا تک نہیں تھا۔ ہم 3 بھائی تھے، میں منجلا تھا۔ دونوں بھائی قابل اور اچھی نوکری کر رہے تھے۔ میں ہر وقت والد کے کوسنے سنتا مگر کرتا وہی تھا جو میرا دل ہوتا۔ لیکن ہمارا تایا ہمارے حصے کی زمین پر قبضہ کرنا چاہتا تھا۔ مجھے اس کی بیٹی سے محبت تھی۔ میرے والد نے مجھے لالچ دیا کہ میری اس سے شادی کروائیں گے اگر میں یہ کام چھوڑ دوں۔ میں نے حامی بھر لی۔ میری شادی ہو گئی۔ میں 23 سال کا تھا۔ ہم ہنسی خوشی رہ رہے تھے۔ میری دنیا بس نیلم ہی تھی۔ میں جب تک اس کا چہرہ نہ دیکھ لیتا میرا دن نہ گزرتا تھا۔ زمین پر ہمارے جھگڑے بڑھنے لگے تھے۔ تایا جان ہماری زمین پر قبضہ جمانا چاہتے تھے۔ بات عدالت تک پہنچ گئی تھی۔ ایک دن تایا آ کر زبردستی نیلم کو لے گئے۔ بڑی چالاکی سے اس کو اپنے گھر لے گئے تھے۔ وہ گاؤں گئے تو تایا نے والد صاحب پر گولیاں چلوا کر ان کو جان سے مار ڈالا۔ ساتھ ہی ان کے کھیت میں کام کرنے والے ایک کسان کی بیٹی جو ان کی حویلی کی ملازمہ تھی اس کو بھی مار ڈالا اور قتل کو غیرت کے نام پر قتل قرار دے دیا۔ ابو کی میت جب گھر آئی تو ماتم مچ گیا۔ سب رونے پیٹنے لگے۔ اس دن میں نے ایک آنسو بھی نہ بہایا۔ والد کی تدفین کے بعد تایا نے امی کو فون کر کے دھمکی دی کہ ساری زمین میرے نام کر دو ورنہ اپنے بیٹوں سے بھی ہاتھ دھو بیٹھو گی۔ ماں یہ سن کر پیچھے ہٹ گئی اور تمام زمین اس کے نام کروا دی۔ مگر میں اپنے باپ کی ذلت بھری موت کو نہیں بھول سکتا تھا۔ پولیس کی مدد لی مگر کسی نے میری مدد نہ کی۔ تو میں نے گن اٹھا لی اور ٹھان لیا کہ دشمن کو مار ڈالوں گا۔ والد اور تایا 2 ہی بھائی تھے۔ تایا کے 2 اور بیٹے تھے۔ میں نے ان سب کو جان سے مار دینے کا فیصلہ کیا۔ رات کے وقت تایا کے گھر میں گھس کر تایا کے بیٹوں کو کلہاڑی کی مدد سے موت کے گھاٹ اتارا۔ پھر تایا میرا نشانہ تھا۔ میں نے گولی چلائی۔ وہ لمحہ میری زندگی کا سب سے اذیت بھرا تھا۔ بیچ میں نیلم آ گئی اور میں نے اپنے ہی ہاتھوں سے اپنی جان کو مار ڈالا۔ میں نے اپنا بچہ بھی اپنے ہاتھوں سے کھو دیا۔ یہ وہی جانتا ہے جس پر گزری ہو۔ میں نے نیلم کو اپنی باہوں میں بھرا اور اسے اٹھا کر ہسپتال لے جانے لگا مگر وہ راستے میں ہی دم توڑ گئی۔ میں پاگلوں کی طرح نیلم نیلم پکارتے روتا رہا۔ وہ دن میرے لیے بہت بھاری تھا۔ پھر میں آیا اور تایا کے جسم میں ساری گولیاں اتار دیں۔ پولیس مجھے پکڑ کر لے گئی۔ اب مجھے سزائے موت دی جانے والی تھی کہ اسد صاحب نے مجھے آزاد کروا دیا۔ یہ ایک بڑے پیمانے پر جرائم پیشہ انسان ہے۔ پولیس اس کے ہاتھ میں ہے۔ مجھے وہ کیسے جانتا تھا؟ اس نے مجھے کیوں چھڑوایا؟ یہ میں آج تک نہیں جان سکا مگر اس کے بعد سے لے کر اب تک میں اسد صاحب کے لیے کام کرتا ہوں۔ ہزاروں قتل کر چکا ہوں۔ اب میری زندگی کا بس یہی مقصد ہے کہ گھر والے قطع تعلق کر چکے ہیں۔ اس نے میری جان کیوں بخش دی؟ چلو، اس نے اچانک میری کلائی پکڑی اور بولا۔ مگر کہاں؟ اس نے جواب نہ دیا۔ مجھے پکڑ کر باہر لے آیا جہاں اس کی گاڑی کھڑی تھی۔ اس نے گاڑی چلا دی مگر وہ جہاں بھی جا رہا تھا وہ جگہ اس جہنم سے بہتر ہی ہوگی۔ وہ مجھے ڈاکٹر کے کلینک لے گیا۔ میرے چیک اپ کے بعد میرے لیے دوائی لی۔ پھر وہ مجھے ایک گھر لے گیا۔ شاید وہ گھر اس کا اپنا نہ تھا کیونکہ اسد سے پنگا لینے کے بعد اس کی اپنی جان بھی محفوظ نہیں تھی مگر وہ جیسے بہت نڈر تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی بھی ڈر نہیں تھا۔ وہ کبھی بھی مسکراتا نہیں تھا لیکن اس کے نین نقش بہت پرکشش تھے۔ اس نے میری بہت دیکھ بھال کی جس سے مجھ میں بہتری آنے لگی تھی۔ اس نے کبھی مجھ پر غلط نگاہ نہ ڈالی تھی۔ پتہ نہیں کیوں وہ دنیا بھر کے ظلم کے مقابلے میں میرے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا۔ وہ چائے بنا رہا تھا تو میں نے اس سے سوال کر لیا کہ تم نے مجھے کیوں نہیں مارا؟
میں نے آج تک کسی مظلوم کی جان نہیں لی۔ ہم یہ بات کر ہی رہے تھے کہ اسد کے بندے دروازہ توڑ کر گھر میں گھس آئے۔ عمران نے ان کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، مگر وہ بہت تھے اور آخر کار ہم وہاں سے جان بچا کر مشکل سے بھاگے۔ میرے حواس کھو چکے تھے۔ عمران کے بازو میں گولی لگی تھی، پھر بھی وہ بڑی تیزی سے گاڑی کچے میں دوڑا رہا تھا۔ وہ اپنا بازو پکڑ کر تڑپ رہا تھا۔ وہ جانتا تھا کہ اس وقت کسی ہسپتال میں جانا مناسب نہ تھا۔ پھر پولیس بھی اسد کی مٹھی میں تھی۔ وہ پوری رات تڑپتا رہا۔ میری آنکھوں سے آنسو نکل آئے۔ اس نے خود ہی اپنے وجود سے گولی نکالی۔ پھر وہ مجھے شہر لے آیا تاکہ مجھے محفوظ آشیانے تک پہنچا دے۔ میرے ہزار منع کرنے کے باوجود بھی اس نے مجھے سمجھایا کہ گھر والوں کی مار دنیا والوں کی دی ہوئی ذلت سے بہتر ہے۔ آج برسوں بعد میں اپنے محلے میں داخل ہو چکی تھی۔ گھر آنے پر مجھے معلوم ہوا کہ اب یہاں کوئی نہیں تھا۔ والد کی ہارٹ اٹیک سے موت ہو گئی تھی اور والدہ بھی ان کے کچھ ماہ بعد چل بسی تھی۔ اب وہ گھر نہیں رہا تھا بلکہ وہاں کوئی اور لوگ رہتے تھے۔ اب میں پوری طرح عمران کے رحم و کرم پر آ گئی تھی۔ عمران مجھے اس شہر سے دور اپنے گاؤں لے گیا۔ اس کی اور میری زندگی مسافروں کی طرح تھی۔ ہم ایسے سفر پر تھے جس میں کانٹے ہی کانٹے تھے۔ عمران ایک قبر پہ گیا، نیلم کی قبر پہ، وہاں دعا کی۔ میں نے اس سے کہا کب تک میرا بوجھ یوں اپنے کندھوں پر لاد کر گھومو گے؟ ایسا مت کرو، بس کچھ دن اور، وہ بولا، اور گاڑی میں ایک تلخ خاموشی چھا گئی۔ مجھے لگا اس کا کوئی مفاد ہے مجھ سے، جس کے پورا ہونے کے بعد یہ مجھے پھر سے بے سہارا کر جائے گا۔ اب کچھ دن وہ میرے ساتھ تھا۔ گاڑی ایک گھر کے سامنے رکی تھی اور عمران اتر گیا۔ میں بھی اس کے ساتھ ہو لی۔ وہ پنجابی لوگ تھے، بڑے خلوص سے مل رہے تھے۔ عمران نے ان کو بتایا کہ میں اس کی بیوی ہوں۔ یہ سن کر مجھے عجیب سا لگا، مگر میں چپ رہی، کیونکہ میں جانتی تھی کہ اس میں بھی کوئی مصلحت ہوگی۔ وہ ہر قدم سوچ سمجھ کر اٹھاتا تھا۔ انہوں نے ہمیں ایک کمرہ دے دیا۔ عمران نے کمرے کا دروازہ اچھی طرح بند کر دیا، اپنی شرٹ اتاری۔ میری امید ایک بار پھر ٹوٹنے والی تھی۔ حقیقت نے مجھے شرمندہ کر ڈالا۔ کمرے میں کوئلے جل رہے تھے۔ عمران نے ایک چھری کو گرم کیا اور پھر اپنے اس زخم میں ڈال کر نوچ ڈالا۔ وہ گولی کا زہر ختم کر رہا تھا۔ میں نے دیکھا کہ اس کا زخم کافی گہرا تھا۔ اس تکلیف سے اس کا چہرہ سرخ ہو گیا تھا۔ میں اٹھی اور اپنے دوپٹے کا کچھ حصہ پھاڑ کر اس کے بازو پر باندھ دیا۔ اس نے چونک کر آنکھیں کھولیں جیسے اس کو عادت نہیں رہی تھی کسی کی کیئر کی۔ مجھے اس پل وہ کوئی پیشہ ورانہ قاتل نہیں بلکہ بالکل ایک معصوم بچے کی طرح لگ رہا تھا۔ پھر میں آ کر اپنی چارپائی پر لیٹ گئی۔ باہر بہت تیز بارش جاری تھی، مگر ہم دونوں کے اندر کے طوفان بہت زیادہ تھے۔ مجھے امی ابو کی بہت یاد آ رہی تھی۔ شاید وہ اپنی بیوی کو یاد کر رہا تھا۔ اگلے دن ناشتے کے بعد عمران گھر سے باہر چلا گیا اور میں ان اجنبیوں کے بیچ خود کو تنہا محسوس کرنے لگی۔ وہ شام کو لوٹا تو گھر والوں کے بے حد اصرار پر مجھے اپنا گاؤں دکھانے نکل گیا۔ ہم دونوں خاموشی سے پگڈنڈی پر چلے جا رہے تھے۔ وہ میری طرف دیکھ کر نہایت جذباتی ہو کر بولا، بہت پیاری ہے نا تمہیں اپنی زمین؟ وہ دکھ چھپا کر مسکرا گیا۔ جانتی ہو یہ کیا ہے؟ مجھے سمجھ نہ آیا۔ اس نے ایک گنا لیا اور اس کا رس چوسنے لگا۔ کتنے بے مروت ہیں آپ، مہمان سے پوچھتے تک نہیں۔ آج برسوں بعد میں نے اپنے پرانے انداز میں بولی تھی۔ آج مدت بعد جی چاہ رہا تھا جینے کو۔ آپ کھائیں گی؟ وہ سنجیدگی سے بولا تو میں نے مثبت انداز میں سر ہلا دیا۔ میں گنا توڑنے کی کوشش کرنے لگی۔ چونکہ میں اس کام میں بالکل اناڑی تھی، میرے اس انداز پر وہ شوخی سے مسکرانے لگا۔ مجھے وہ ایک دلکش اور زندگی سے بھرپور نوجوان لگا۔ اس کی مسکراہٹ بہت سچی تھی اور آنکھوں میں ایک چمک آ گئی تھی۔
کیسے توڑا جاتا ہے گنے کو۔ وہ کھل کر ہنسا تو میں بھی اپنی حرکت پر ہنس دی۔ مغرب کی اذان ہونے لگی تھی۔ ہم دونوں گھر کی طرف چل پڑے۔ ہم 2 دن وہاں مزید رہے۔ اسد اللہ خان کو کسی نے خبر کر دی تھی ہمارے یہاں ہونے کی۔ اس کے بندوں نے راتوں رات گھر کو گھیر لیا۔ چاروں طرف گولیوں کی آوازیں تھیں۔ عمران نے اپنی گن لوڈ کی اور مجھے خاموش رہنے کا اشارہ کیا۔ وہ جانتا تھا جب تک وہ یہاں ہے ان گھر والوں کے لیے خطرہ ہے۔ اس نے مجھے مضبوطی سے تھام رکھا تھا جیسے میں کانچ کی کوئی گڑیا ہوں۔ ہم بچتے بچاتے پچھلی کھڑکی سے کودے۔ عمران نے گن ہاتھ میں پکڑ رکھی تھی۔ اللہ کے فضل سے اور اس کی عقل مندی سے اب ہم زندہ تھے اور تیزی سے بھاگ رہے تھے۔ عمران نے سڑک والے راستے کے بجائے کھیتوں کے بیچ کا راستہ لیا۔ وہاں بھاگنا میرے لیے بہت مشکل تھا۔ عمران نے مضبوطی سے میرا ہاتھ پکڑ رکھا تھا۔ ہم بمشکل لاری اڈے پہنچ گئے۔ کراچی کو جانے والی پہلی بس میں سوار ہو گئے۔ بس میں بہت رش تھا۔ وہاں ایک بندے نے میرے ساتھ بدتمیزی کی۔ میں سہم گئی مگر میں چپ رہی۔ عمران نے دیکھ لیا تھا۔ اس نے اس بندے کا گریبان پکڑ لیا اور کہا کہ کیوں عورت کی عزت کرنا سکھاؤں۔ عمران بولا تو غصے سے اس کی آنکھیں سرخ انگارہ ہو گئیں۔ عمران مجھے کراچی لے آیا تھا۔ میں پوچھتی تو کہتا بہت جلد ہم آزاد ہونے والے ہیں۔ کراچی آ کر اس نے ایک ہوٹل کا کمرہ لیا۔ ہم وہیں رہے۔ کچھ دن وہ ہمارا پاسپورٹ بنواتا رہا۔ تمام تر فارمیلٹیز اس نے پوری کر لی تھی۔ آج مجھے اپنے گھر کو چھوڑے 4 سال کا عرصہ بیت چکا تھا۔ میں 19 برس کی ہو چکی تھی۔ اب میری صحت کافی بہتر تھی اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت بحال۔ عمران 28 برس کا تھا۔ ہم دونوں ایئرپورٹ پر موجود تھے۔ وہ بے چینی سے آس پاس دیکھ رہا تھا۔ اس نے آج مجھے ٹوپی والا برقع ساتھ رکھنے کو کہا تھا۔ ہم اپنے ٹکٹ ہاتھ میں لیے بیٹھے تھے۔ عمران اس بات سے واقف تھا کہ اسد اللہ خان کے آدمی وہاں ضرور پہنچیں گے۔ عمران کا ہاتھ اپنی پینٹ میں لگی گن پر چلا گیا مگر وہ پرسکون بیٹھا رہا۔ مجھے اندازہ ہو گیا تھا وہ بہت ذہین اور تیز دماغ کا مالک تھا۔ سنو نیلم، یہ رہا تمہارا پاسپورٹ اور ٹکٹ دبئی کا۔ ایئرپورٹ سے تمہیں خود کوئی لینے آ جائے گا۔ میرا پرانا جاننے والا ہے، قابل اعتماد بندہ ہے۔ وہ تمہیں وہاں کوئی چھوٹی موٹی مگر عزت دار نوکری دلوا دے گا۔ تم یہ برقع جلدی سے سر پر ڈالو اور جاؤ سامنے جو عورتیں بیٹھی ہیں ان کے پاس جا کے بیٹھ جاؤ۔ وہ لوگ تمہیں نہیں پہچان سکیں گے۔ جلدی جاؤ اس سے پہلے کہ وہ میرے ساتھ تمہیں دیکھ لیں۔ اس کے الفاظ مجھ پر بجلی گرا رہے تھے۔ عمران تم؟ میں نے پہلی بار اس کو اس کے نام سے پکارا تھا۔ میری آواز لرز رہی تھی اور آنکھیں حیرت سے پھیلی تھیں۔ دیر مت کرو اور اپنی منزل کا رخ کرو، وہ پریشانی سے بولا۔ مگر تم تو کہتے تھے ہم دونوں اپنی منزل کو پہنچیں گے۔ ہاں میری منزل یہی ہے۔ ٹھہر جانا ہی میری منزل ہے۔ میں بہت تھک چکا ہوں یوں بھاگتے بھاگتے۔ اپنے ویسے بھی نیلم کے بغیر میں کچھ بھی نہیں، اور آج تمہیں تمہاری منزل دے کر میں نے اپنے گناہوں سے بھری زندگی میں ایک اطمینان پایا ہے۔ مرنے سے پہلے اس کے آخری الفاظ تھے جو اس نے اطمینان سے ادا کیے۔ گن نکال کر کھڑا ہو گیا۔ جاؤ نیلم، جلدی کرو، بھاگو نیلم۔ میں اٹھ کر سامنے عورتوں کے پاس جا بیٹھی۔ میں نے برقع اوڑھ رکھا تھا۔ انہوں نے عمران کو جیسے ہی دیکھا جنگلی جانور کی طرح اس پر لپکے اور دھڑا دھڑ اس کے جسم میں گولیاں پیوست کر ڈالیں۔ آس پاس لوگوں میں بھگدڑ مچ گئی۔ عمران گھٹنوں کے بل گر گیا تھا۔ یہ منظر میرے لیے بہت ہی دردناک تھا۔ میں آج 25 برس کی ہو چکی ہوں اور دبئی میں ایک ہوٹل میں بطور کک کام کرتی ہوں اور ایک عزت والی زندگی جی رہی ہوں۔ اب طوفان تھم چکا ہے اور زندگی پرسکون ہے، مگر گزرے دنوں کی یادیں بچی کچی زندگی سے زیادہ طویل ہیں۔